السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ الاعراف آیت نمبر 133 سے 137 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فأرسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون۔ اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان آیات میں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، تو ہم نے ان پر طوفان بھیجا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ کہتے ہیں کہ ان پر اس قدر کثرت کے ساتھ بارشیں نازل کی گئیں جن سے ان کی فصلیں اور پھل جو تھے وہ تباہ اور برباد ہو گئے۔ فرمایا والجرادہ، اس سے مراد ٹڈی ہے جو ایک مشہور و معروف جانور ہے جو کھایا بھی جاتا ہے، اور صحیحین میں آتا ہے کہ ابو یعذور کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن ابو اوفا سے ٹڈی کے بارے میں سنا کہ ہم نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ سات غزوات میں ٹڈی کو کھایا۔ اور امام شافعی، احمد بن حنبل اور ابن ماجہ نے عبد الرحمن بن زید بن اسلم کی اپنے باپ سے اور ان کی حضرت ابن عمر سے روایت کو بیان کیا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا احلت لنا میتتان ودمان فاما المیتتان فالحوت والجراد واما الدمان فالکبد والطحال، ہمارے لیے دو مردہ چیزیں اور دو خون حلال قرار کر دیے گئے ہیں، اور ہاں مردہ چیزوں سے مراد مچھلی اور ٹڈی ہے، اور دو خونوں سے مراد جگر اور تلی ہیں۔ آگے فرمائے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ، اس کے بارے میں امام مجاہد سے روایت ہے کہ ٹڈی ان کے دروازوں کے کیلوں کو تو کھا جاتی تھی مگر لکڑی کو چھوڑ دیتی تھی۔ والقمل، اس کے بارے میں ابن عباس کہتے ہیں اس سے مراد وہ کیڑا ہے جو گندم کے دانے سے نکلتا ہے، اور آپ ہی سے ایک دوسری روایت یہ ہے کہ اس سے مراد وہ چھوٹی ٹڈی ہے جس کے پر نہیں ہوتے۔ اور حسن اور سعید بن جبیر سے روایت ہے کہ قمل سے سیاہ رنگ کے چھوٹے چھوٹے کیڑے ہیں۔ اس خشک سالی کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے ان پر زوردار بارش برسائی جو طوفان کی صورت اختیار کر گئی، اور اس سے ان کی فصلیں پانی میں ڈوب کر تباہ ہونے لگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوڑے ہوئے آئے
جب طوفان آیا اور بارش آئی اور ان کی فصلیں جو ہیں وہ ڈوبنے لگیں پانی سے، تو حضرت موسیٰ سے التجا کرنے لگے کہ اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ اگر بارش تھم جائے اور بارش رک جائے اور ہماری فصلیں بچ جائیں تو ہم اے موسیٰ تم پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی تمہارے ساتھ بھیج دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو بارش جو تھی وہ رک گئی اور فصلیں بھی بچ گئیں، لیکن پھر وہ اپنے عہد سے پھر گئے۔ تو اس کی سزا کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی پکی ہوئی تیار فصلوں پر ٹڈیوں کے خول بھیج دیے، بہت ساری ٹڈیاں بھیج دیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ٹڈیاں تو ان کی ساری فصلوں کو چٹ کر جائیں گی، کھا جائیں گی، صاف کر جائیں گی، تو پھر وہ دوڑے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور پہلے کی طرح ان سے کہا کہ اللہ سے دعا کرو اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اس عذاب کو ہم سے ٹال دے، ہم کو نجات دے دے، اور اللہ اگر نجات دے دے گا تو ہم بنی اسرائیل کو بھی تمہارے ساتھ بھیج دیں گے اور ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عذاب سے بھی نجات دے دی۔ پھر وہ اپنے وعدے سے مکر گئے اور انہوں نے غلہ کاٹ کر گھروں میں محفوظ کر لیا، اپنا غلہ کاٹ کر گھروں میں محفوظ کر لیا، تو پھر اکڑ کر بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کے ذخیرہ کردہ غلے میں سرسری کا عذاب بھیج دیا، جو انہوں نے غلہ کاٹ کر، جو انہوں نے نکال کر اپنی فصلوں سے اور انہوں نے اپنے اسٹور میں جمع کر لیا تھا، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کے ذخیرہ کردہ غلے میں سرسری کا عذاب بھیج دیا۔ قرآن میں قمل کا لفظ ہے جو چھوٹے چھوٹے جانداروں مثلاً چیچڑی، مچھر، جوئیں، سرسری اور ایسے ہی دوسرے کیڑوں کے لیے مستعمل ہوتے ہیں۔ اب کیا ہوا جب اللہ تعالیٰ نے اس سرسری اور اس جوؤں کو بھیجا، ان چھوٹے چھوٹے کیڑوں کو بھیجا عذاب کے طور پر ان کے غلے پہ، جب ان کا ذخیرہ کیا ہوا غلہ جو پڑا ہوا تھا وہ اس کے اوپر جب اتنے چھوٹے چھوٹے کیڑے اور یہ جوئیں آ گئیں تو ان کا جتنا بھی غلہ تھا سب کا سب ناکارہ ہو گیا، اور پھر وہ ڈر گئے اور ڈر کر فوراً ہی یہ صورتحال دیکھ کر پھر وہ موسیٰ کی طرف دوڑ کے آئے اور کہنے لگے کہ دعا کرو موسیٰ، دعا کرو، ہم تم پر ایمان لے آئیں گے اور ہم بنی اسرائیل کو بھی تمہارے ساتھ بھیج دیں گے۔ پھر جب آپ کی دعا سے یہ عذاب بھی دور ہوا تو پھر عہد چکنی کی، پھر عہد خلافی کی، وعدہ خلافی کی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب نازل کیا کہ مینڈک اس قدر بہتات ہو گئی، اتنے مینڈک بھیجے کہ کھانا کھانے بیٹھتے تو ہر طرف سے مینڈک چڑھ کے آ جاتے، کبھی کھانے میں جا پڑتے، کبھی سالن کے برتن میں گر جاتے، اور کبھی ان کے کھانے کے لیے کھولے ہوئے منہ میں مینڈک گھس جاتا، اور پانی پینے لگتے تو وہ خون کی شکل اختیار کر جاتا۔ مینڈک کا عذاب جب اللہ نے بھیجا تو پھر دوڑے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور درخواست کی کہ آپ دعا کر دیجئے، جب اگر یہ عذاب ہم سے دور ہو گیا اور یہ مینڈک دور ہو گئے تو ہم اسلام لے آئیں گے اور آپ کے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ نے پھر ان کی دعا کو قبول کر لیا اور ان سے عذاب دور ہو گیا، لیکن پھر وہ وعدہ خلاف ہو گئے اور پھر ویسے کے ویسے ہی ہو گئے اور اکڑ گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر خون کا عذاب بھیجا، جس کی وجہ سے ان کی نہروں، کنوؤں اور برتنوں کا پانی سرخ رنگ کے تازہ خون میں تبدیل ہو گیا۔ فرعونیوں نے فرعون سے کہا کہ ہم خون کے عذاب میں مبتلا ہو گئے ہیں اور اب ہمارے پاس پینے کے لیے پانی بھی نہیں ہے۔ فرعون نے کہا کہ موسیٰ نے تم پر شاید جادو کر دیا ہے۔ فرعونی کہنے لگے کہ اس نے جادو کہاں کیا ہے، ہمارے برتنوں کا تمام پانی خون میں تبدیل ہو گیا ہے۔ پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوڑے ہوئے آئے اور عرض کرنے لگے، اے موسیٰ، اپنے رب سے دعا تو کیجئے کہ وہ ہم سے اس خون کو دور کر دے، تو ہم تمہارے ساتھ ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی تمہارے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خون کو بھی دور کر دیا، مگر فرعونی ایمان نہیں لائے اور نہ ہی انہوں نے بنی اسرائیل کو جانے کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اجازت دی۔
اللہ اکبر۔ ابن عباس، قتادہ اور دیگر کئی ایک علماء سلف سے بھی تقریباً اسی طرح مروی ہے۔ بہرحال خون کا عذاب بھی ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ٹال دیا۔ وہ پانی پیتے اور منہ میں رکھتے پانی کا گھونٹ تو وہ خون بن جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اس قوم کا یہ وتیرہ بن گیا کہ یہ سارے 5 عذابوں میں سے جب کوئی عذاب آتا تو فوراً موسیٰ علیہ السلام کے پاس دعا کے لیے التجا کرنے آتے اور کہتے کہ تمہارے پروردگار نے جو تم سے عہد کر رکھا ہے اس کے مطابق تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی، اور اگر تمہاری دعا سے ہم پر سے عذاب ٹل گیا تو پھر ہم تمہارا مطالبہ جو ہے وہ تسلیم کرتے ہوئے بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ روانہ کر دیں گے اور اسلام بھی لے آئیں گے۔ اس طرح 5 دفعہ یہی واقعہ ہوا، اور یہ فرعونی ہر بار اپنا وعدہ توڑ دیتے تھے۔ اور بعض مفسرین نے یہاں لفظ رجز کے معنی عذاب کے بتائے ہیں، عذاب کے بجائے طاعون کے لیے ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ۔ بعض مفسرین نے یہاں لفظ رجز کے معنی عذاب کے بجائے طاعون کے لیے ہیں، اور ایک حدیث سے اس معنی کی تائید بھی ہو جاتی ہے۔ اس لحاظ سے یہ فرعونیوں پر 6ٹھا عذاب تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب فرعونیوں پر طاعون کا عذاب نازل ہوا تو ان کے بے شمار آدمی مرنے لگے اور ہر گھر میں صف ماتم بجھ گئی۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا کہ راتوں رات آپ بنی اسرائیل کو ساتھ میں لے کر شام کی طرف نکل جائیں۔ چونکہ فرعونی اپنی پریشانی میں مبتلا تھے، لہذا وہ فوری طور پر ان کا تعاقب نہیں کر سکے، اور جب فرعون اپنا لاؤ لشکر لے کر ان کے تعاقب میں روانہ ہوا تو اس وقت وہ بحیرہ قلزم کے قریب پہنچ چکے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ جب فرعونی بغاوت و سرکشی میں حد سے بڑھ گئے، حالانکہ انہیں یکے بعد دیگرے متواتر کئی مختلف آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے انتقام لیتے ہوئے انہیں دریا میں غرق کر دیا۔ یہ وہی دریا تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کے لیے رستے بنا دیے تھے، اور وہ سلامتی کے ساتھ دریا کو عبور کر گئے تھے، مگر ان کے تعاقب میں جب فرعون اور اس کا لشکر اسی دریا میں داخل ہوئے تو یہ رستے ختم ہو گئے، دریا کا پانی حسب سابق مل گیا اور فرعون اپنے تمام لشکروں سمیت غرق ہو گیا، کیونکہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات سے نہ صرف غفلت کا مظاہرہ کیا بلکہ ان کی صریحاً تکذیب بھی کی تھی، جھٹلایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ فرعونیوں کو غرق کرنے کے بعد اس نے ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے یعنی بنی اسرائیل، ان کو زمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا، جیسا کہ فرمایا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، جو ضعیف سمجھے جاتے تھے یعنی بنی اسرائیل، جن کے اوپر فرعون ظلم کرتا تھا، ضعیف کمزور سمجھے جاتے تھے بنی اسرائیل، ان کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں زمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا۔ امام حسن بصری اور قتادہ فرماتے ہیں کہ یہاں زمین سے مراد ملک شام ہے، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا، اور بنی اسرائیل کے بارے میں ان کے صبر کی وجہ سے تمہارے پروردگار کا وعدہ نیک پورا ہوا۔ وعدہ جو پروردگار نے کیا تھا وہ نیک وعدہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ پورا کیا کہ انہوں نے صبر کیا تھا۔ امام مجاہد اور ابن جریر فرماتے ہیں کہ اس وعدہ نیک سے مراد حسب ذیل آیات جو سورۃ القصص میں ہے، فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور ہم چاہتے تھے کہ جو لوگ ملک میں کمزور کر دیے گئے ہیں ان پر احسان کریں اور ان کو پیشوا بنائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم چاہتے تھے کہ جو لوگ ملک میں کمزور کر دیے گئے، جن پر ظلم و ستم ہوتے رہے، ان پر ہم احسان کریں اور ان کو پیشوا بنائیں
انہیں ملک کا وارث کر دیں اور ملک میں ان کو قدرت دیں، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکر کو وہ چیز دکھائیں جس سے وہ ڈرتے تھے۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ، اور فرعون اور قوم فرعون جو بناتے تھے سب کو ہم نے تباہ اور برباد کر دیا۔ اللہ اکبر۔ کیا مطلب بناتے تھے؟ یصنع فرعون وقومہ، یعنی فرعون اور اس کی قوم نے جو عمارات اور جو کھیت بنائے تھے، جو خوبصورت اس نے اپنا محل بنایا تھا، جو عمارات بنائی تھیں، جو کھیت بنائے تھے، جو باغات بنائے تھے، ہم نے سب کو تباہ اور برباد کر دیا۔ وما كانوا يعرشون، اور ان محلات کو جو وہ بلند کرتے تھے، عالی شان انہیں بلند بلند محلات بنائے ہوتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور مجاہد فرماتے ہیں کہ یعرشون کے معنی ہیں کہ جو وہ بناتے تھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔